الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ سلائی کر رہی تھی کہ اچانک آپ کے ہاتھ مبارک سے سوئی گر گئی اور اتنے میں جو گھر کے اندر چراغ تھا وہ بھی بجھ گیا۔ اب گھر میں ایک اندھیرے کا سما، اتنے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے سارا گھر روشن ہو گیا، سبحان اللہ، حتیٰ کہ وہ جو سوئی گری تھی گھمی تھی وہ بھی آپ کو مل گئی۔ اب اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھنے کے بعد عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارک کتنا روشن ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس کے لیے ہلاکت ہے کہ جو کل بروز قیامت میری زیارت نہ کر سکے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون ہے کہ جو آپ کو نہیں دیکھ سکے گا؟ ارشاد فرمایا، وہ بخیل ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ درود پاک نہ پڑھنے کی کیسی وعید ہے، تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم گرامی جب بھی سنیں تو عادت میں شامل کر لینا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علی محمد۔ اس طرح عادت رہے گی تو انشاءاللہ تعالی اس وعید سے بچ کر اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نور قرآن۔ اس سلسلے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور نور قرآن کے نام سے ہی آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ اس سلسلے کے اندر انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے حوالے سے کلام کیا جائے گا، قرآن مجید کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا، قرآن مجید کے حوالے سے بزرگان دین کے ارشادات وہ انشاءاللہ تعالی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری دامت برکاتہم العالیہ آپ کرم فرما ہوں گے، اور آپ کے ساتھ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے جو نگران مجلس ہیں قاری لیاقت عطاری آپ بھی کرم فرما ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی ان سے مدنی پھول بھی سنیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس قرآن مجید کو بہتر پڑھنے کے لیے، اس تعلیم کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے بزرگان دین نے کیا کیا کوششیں کی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی سنیں گے۔ سب سے پہلے اپنے سلسلے کا کچھ تعارف میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ہمارے سلسلے کے اندر چند سیگمنٹس ہوں گے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی شان قرآن کے بارے میں ہم سنیں گے۔ کسی بھی چیز کی جب ہم شان سنتے ہیں، عظمت سنتے ہیں، تو اس کے بعد اس چیز کی اہمیت یہ دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ سب سے پہلے شان قرآن کے اوپر بات ہوگی، نگران پاکستان سے مدنی پھول لیں گے، قاری صاحب سے مدنی پھول لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی قرآن مجید یاد کرنا آسان ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سوالات ہوں گے اور نگران پاکستان کے جوابات ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی سلسلے میں ہم مسکراتے پھول یہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اب مسکراتے پھول ہے کیا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا، جس میں انشاءاللہ تعالی نگران پاکستان کرم فرما ہوں گے، قاری صاحب اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ تعالی قرآن دازی بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے شان قرآن۔ قرآن کی روشنی۔ سب سے پہلے نگران پاکستان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا یہ کب، کیسے اور کس مہینے میں ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد ہو جائے کہ جس طرح دیگر آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، ان کو یک بارگی جو ہے وہ
نازل کیا گیا تو کیا قرآن مجید کو بھی ایک ہی مرتبہ نازل کر دیا گیا یا اس کو وقفے وقفے سے بھیجا گیا؟ قرآن کب نازل ہوا آپ نے فرمایا نا، تو اس کا میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، سبحان اللہ۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی لیلۃ القدر میں جس اکثر علماء نے کہا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آ گیا، پھر بتدریج نازل ہوتا ہے، اور کتابیں تورات، انجیل وہ مقدس کتاب ہے جو کہ الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، منزل من اللہ ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ توریت جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ دونوں آسمانی کتابیں یک بارگی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اور پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، آخرت کا بتانے کے لیے، رب کا بتانے کے لیے، جنت و دوزخ کا بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور کتابیں نازل کی۔ اور قرآن پاک جو ہے یہ رب کائنات نے یک بارگی نازل نہیں فرمائی بلکہ بتدریج۔ حضرت جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کی طرف سے وہی لے کر آتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ نازل ہوتا ہے، اور 23 ایئرز 23 سال کا عرصہ لگا، اور پھر جا کر دیکھیں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور 63 سال کی آپ نے عمر مبارک پائی، یعنی 63 سال آپ نے اس دنیا کو قبول کیا۔ 23 سال قرآن نازل ہوتا رہا تو یوں 63 سال مکمل ہوئے، اور جیسے ہی قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ مکمل ہوا، دین مکمل ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ تو یہ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا۔ اب آپ کہیں گے اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ بتدریج احکامات ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو۔ اس میں یہ حکمت رکھی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، ہم نے سنا قرآن مجید بتدریج نازل کیا گیا، اور جبریل امی جو ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اور 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن مجید یہ بتدریج نازل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے قاری صاحب کی طرف۔ قاری صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے ایک سے زائد نام ہوں تو یہ اس کی اہمیت کو، فضیلت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں جو ہیں وہ ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی دیکھتے ہیں، اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سینکڑوں نام ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں، تو کیا قرآن مجید کے بھی اس طرح اور نام بھی ہیں یا صرف اس کا ایک ہی نام قرآن ہے؟ جی الحمدللہ عزوجل، قرآن کریم کے بہت سارے نام علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں شمار کیے ہیں، اور ہر اپنے انداز میں جو لکھا ہے اس میں مختلف نام لکھے ہیں۔ یہاں جو میں عرض کروں گا اس وقت، یہ 5 نام ہیں جو مشہور ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور تو قرآن ہی ہے۔ قرآن، دوسرا نام ہے برہان، تیسرا نام ہے فرقان، کتاب، مصحف، نور۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں جو مختلف علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ تو الحمدللہ عزوجل، اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظمت والی جو کتاب ہے، اس کے نام بھی بہت زیادہ ہیں، تو چند نام میں نے پیش کیے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو پتہ چلا صرف قرآن ہی نام نہیں بلکہ اس کے دیگر نام بھی ہیں۔ مزید میں نگران پاکستان کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیگر آسمانی کتب جو ہیں وہ اس کے حوالے سے ہمیں معلومات ملتی ہے کہ ان کے اندر رد و بدل ہو گیا، تبدیلیاں ہوگی، کچھ لوگوں نے آ کر تبدیل کر دیا، تو قرآن کریم اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، یہ کیسے محفوظ رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت، انجیل، زبور اور آسمانی کتابیں بھی اور صحائف بھی نازل ہوئے، ان کی حفاظت کا ذمہ اس امت کے ذمے رکھا، تو وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے، حرص و طمع کی بنا پر، کہ اگر کوئی حکم
غریب کے لیے تو اس کو تو نافذ کرتے ہیں، اور کوئی مالدار ہے اور بڑا کوئی صاحب اقتدار ہے اس کے لیے وہ حکم بدل دیتے تھے، حکم چھپاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے پر رکھا، امت پر نہیں رکھا، لوگوں پر نہیں رکھا۔ چنانچہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب قرآن کے اندر کوئی کچھ ایڈ نہیں کر سکتا، کمی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ سارے انسان، سارے جنات بھی مل جائیں نا، اس کے اندر آیت نہیں، سورت نہیں، ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ یہ قرآن مجید کیسے محفوظ رہا اور اس میں کیا اسباب ہیں، کیا حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب و روز تلاوت قرآن کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مزید قاری صاحب کی طرف میں بڑھوں گا۔ قاری صاحب اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی بھی کتاب کا بار بار مطالعہ کرنے سے، اس کو بار بار پڑھنے سے انسان تھک جاتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ اس کو کم و بیش 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے اور ذوق و شوق سے پڑھا جا رہا ہے، اور کچھ تو افراد ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی صبح ہوتی تلاوت قرآن سے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو رات کو اس وقت تک بستر پر نہیں جائیں گے، ان کو نیند نہیں آئے گی کہ جب تک وہ تلاوت قرآن نہ کر لیں۔ تو یہ پڑھنے کا جو دیگر کتب کے اندر ہم معاملہ دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ قرآن کریم کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا سبحان اللہ، اور نہ ہی اکتاتا ہے، بلکہ اس کی جتنی تلاوت کی جائے اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ اس کو بار بار تلاوت کرنے والا اپنے دل میں محبت بڑھتا ہوا پاتا ہے، انسیت بڑھتا ہوا پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے اور اتنی خوبیوں والا کلام نہیں ہے اور اتنا فصیح اور بلیغ بھی نہیں ہے کہ اس کو پڑھیں تو بار بار پڑھنے کو دل کرے، اور کیوں نہ ہو کہ اسے بار بار جب پڑھا جاتا ہے تو الحمدللہ عزوجل اس سے محبت بڑھتی ہے اور پڑھنے والا اکتاتا نہیں ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی اور علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منزل پڑھنے والا ہے، روزانہ کئی پارے پڑھنے والے ہیں، بلکہ ایسے بھی مل جاتے ہیں کہ 3 دن میں ختم قرآن پاک کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر یہ ذوق شوق سے ہی پڑھا جاتا ہے۔ جتنا مطلب پڑھنے والے ہیں، اب ایک عام آدمی ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ کوشش کرتا ہے تو اسے ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا، لیکن ایسے پڑھنے والے ہیں کہ 7 دن میں ختم قرآن، 7 منزلیں ہیں تو 7 دن میں ختم قرآن کرنے والے ہیں، بلکہ 3 دن میں ہیں، بلکہ بزرگان دین کے تو بہت واقعات ہیں، ایک دن میں ختم قرآن ہوتا تھا۔ لیکن اس دور میں بھی ہم دیکھیں، اپنے مدرسۃ المدینہ کو بھی دیکھیں تو پیچھے ہم نے کچھ کارکردگی لی تھی تو 192 مدرسین ہمیں ایسے ملے تھے جنہوں نے ایک منزل پڑھنے کا جن کا سلسلہ چل رہا تھا اس وقت۔ ماشاءاللہ، ابھی یعنی امید ہے کہ ہر ہفتے قرآن پاک مکمل کر رہے تھے۔ ایک منزل روزانہ، 7 منزلیں 7 منزلیں تو ہر ہفتے تو ہر ہفتے قرآن ماشاءاللہ، پاک۔ کیا بات، کیا بات۔ تو الحمدللہ اس طرح پڑھنے والے الحمدللہ موجود ہیں اور ذوق شوق سے پڑھنے والے ہیں، وگرنہ دنیاوی کتاب اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کوئی پڑھیں تو دوبارہ پڑھنے کو مطلب وہ جی نہیں چاہتا، یار یہ تو پہلے پڑھی ہوئی ہے، دنیاوی کتابوں کو ہوتا ہے جس طرح، لیکن قرآن پاک ہے کہ آدمی پڑھتا چلا جاتا ہے اور الحمدللہ زوجل وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ ماشاءاللہ۔ مزید اس حوالے سے نگران پاکستان کی بارگاہ میں ایک گزارش کہ قرآن مجید کو باطل سے دور رکھا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ جس سے ہم عام فہم انداز میں سمجھ سکیں کہ قرآن مجید کو باطل سے کیسے محفوظ رکھا گیا ہے؟ قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کمی نہیں ہو سکتی، زیادتی نہیں ہو سکتی، شیطان اس کے اندر کچھ ایڈ نہیں کر سکتا، شیطان اس کے اندر کچھ چکر بازی نہیں کر سکتا، تو یوں اس کو فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پہلا سیگمنٹ دیکھا شان قرآن، اس حوالے سے نگران پاکستان کے مدنی پھول بھی سماعت فرمائے، قاری صاحب کے مدنی پھول بھی سماعت فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف کہ جس کا نام ہے قرآن یاد کرنا
आसान है। कुरान की रोशनी। मदनी चैनल के नाजरीन, ये उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहस्सलातु वस्सलाम का खासा है और अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए क़ुरआन को याद करना ये आसान फरमाया है। बेशक दुनिया भर की ज़बानों वाले बच्चे, बूढ़े, मर्द व औरत, बीना, नाबीना, देखने वाले, ना देखने वाले सब इसको हिफ्ज़ कर लेते हैं। और ना सिर्फ मुसलमान बल्कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी इसको हिफ्ज़ करने की कोशिश करता है तो उसे भी याद हो जाता है। जबकि दीगर आसमानी किताबें जो नाजिल की गई थी या सहीफ़े नाजिल किए गए थे जो सिर्फ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ही याद होते थे, ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ही उन्हें हिफ्ज़ कर सकते थे। लेकिन ये करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से इस उम्मत का खासा है कि आपके उम्मती और इनमें भी छोटे छोटे बच्चे वो हाफिज़ कुरान बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बाअमल हाफिज़ कुरान बनाए। निगरान पाकिस्तान की बारगाह में इस हवाले से कुछ मदनी फूल हमें मिल जाए कि कुरान मजीद याद करना आसान है, जबकि बाज़ों के जहन में ये सवाल होता है कि जो है वो ये चीज़ घूमती रहती है कि इतनी मोटी किताब है, अरबी में है, हम इसको कैसे याद करें, इसको तो बड़े बड़े साल लग जाते हैं। तो इस वाले से रहनुमाई फरमाए, क्या कुरान मजीद याद करना ये आसान है? सूरह कमर में 4 दफ़ा 4 टाइम रब्बे कायनात ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान को याद करने, नसीहत लेने के लिए आसान फरमा दिया। तो है कोई याद करने, नसीहत लेने वाला? यानी कुरान को इसमें एक तो शान बताई जा रही है कुरान की कि कुरान याद करना आसान है। दूसरा, इस आयत में तरगीब दी जा रही है कि कुरान पाक हिफ्ज़ करो, और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो कुरान पाक हिफ्ज़ करने की कोशिश करेगा उसकी मदद की जाएगी। और देखिए, मदद की जाती है जब भी तो बच्चे याद कर लेते हैं, मदद की जाती है जब भी तो बूढ़े याद कर लेते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले मर्दान में या केपीके की किसी शहर में एक 65 साल बुजुर्ग ने कुरान पाक मदरसतुल मदीना बालिगान से हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह। तो 65 साल वाले बुजुर्ग हिफ्ज़ कर रहे हैं, औरतें हिफ्ज़ कर रही हैं, नाबीना हिफ्ज़ कर रहे हैं। ये क्या है कि अल्लाह ताला ने कुरान को याद करना आसान कर दिया। वरना दुनिया की कोई किताब नहीं है जो हर्फ ब हर्फ याद होती हो। तो कुरान याद करना मुश्किल नहीं है, आसान है। हाँ, हिफ्ज़ करके उसको बाकी रखना आसान नहीं है, वो कदरे मुश्किल है, उसके लिए मुशक्कत चाहिए, उसके लिए कोशिश चाहिए। हिफ्ज़ करना आसान है, बाकी रखना ये मुश्किल है। जी, और ये रब तबारक व तआला खुद इरशाद फरमा रहा है कि कुरान मजीद आसान है। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद हम अपने कारी साहब से भी इस हवाले से मालूमात लेंगे कि माशाल्लाह मदारिसुल मदीना में इनका जाना होता है। तो मदरसतुल मदीना में भी क्या हमारे दावत इस्लामी के मदनी माहौल में मदरसतुल मदीना के अंदर भी क्या हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जिसके अंदर बहुत जल्दी हिफ्ज़ कर लिया जाता हो, जिससे हमारे मदनी चैनल के नाजरीन देखने के बाद ये समझ लें कि कुरान मजीद को याद करना जो एक जहन में है कि ये 3 साल में हिफ्ज़ होता है, ये तो 5 साल में हिफ्ज़ होता है, उसके लिए बहुत सारा वक़्त दरकार है। तो क्या कुछ ऐसी अमसिला भी आप हमें बयान फरमाएंगे जिससे ये वाज़ेह हो जाए कि कुरान मजीद को याद करना इतना मुश्किल काम नहीं बल्कि ये आसान है? अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि अमसिला की आसान हो जाए, हमारे नाज़रीन को आसानी हो जाए। ये क्या होती है? अमसिला, मिसालें, एग्जाम्पल्स। जी माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोजल। मदरसतुल मदीना और बिलखसूस शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का ख़ास मदरसतुल मदीना पर एक कर्म है, आपका एक फैज़ान है कि मदरसतुल मदीना में छोटे छोटे बच्चे और 12 माह या इससे कम अरसे में हिफ्ज़ करने की बाकायदा एक तरकीब है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोजल 2021 का अगर हम जायज़ा लें तो 600 से ज़ायद बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 12 माह या इससे कम अरसे में हिफ्ज़ मुकम्मल करने की सादत हासिल की है। माशाल्लाह। और ये 12 माह वाले नहीं थे, इसमें 11 माह वाले भी थे, 10 माह वाले भी थे, 8 माह वाले भी थे और 5 माह वाले भी थे, 6 माह वाले भी थे। सुभान अल्लाह। तो अब एक बच्चा 6 माह में, 5 माह में, 4 माह में हिफ्ज़ कर सकता है, तो ये यकीनन अल्लाह ताला की एक ख़ास करम नवाज़ी भी उस पर है। और इसके साथ साथ इदारे का भी एक माहौल होता है
الحمدللہ کہ بعض اداروں میں اب 4-5 بچے ہوتے ہیں، تو اب وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 4 سال سے 3 سال سے 2 سال سے پڑھ رہے ہیں، حافظ نہیں بن رہا، یہ رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں کہ اتنے سال لگ جاتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ حفظ پر اگر بچے کو ڈالیں گے تو 4 سال 5 سال 6 سال لگ ہی جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس طرف نہیں آتے۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ آپ کا بچہ اگر ذہین ہے اور پڑھنے والا ہے تو آپ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں لائیں، انشاءاللہ عزوجل اس 12 ماہ کی لسٹ میں وہ بھی آ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ پڑھنے والا ہوگا، کوشش کرنے والا ہوگا، تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے قاری صاحبان ناظمین شفقت کرتے ہیں، اور یہ شروع میں ہوتا ہے تھوڑا سا کہ ناظرہ پڑھا اس نے، اب اس نے خود دوڑنا ہوتا ہے، اب وہ جتنی زیادہ لائنیں سنائے گا اتنا جلدی حفظ کرتا چلا جائے گا۔ آپ کا بچہ ذہین ہے تو انشاءاللہ آپ انتظار کریں کہ ہو سکتا ہے آپ کے بچے کا بھی اعلان ہو کہ 12 ماہ میں اس نے حفظ مکمل کر لیا۔ جی، تو مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح کہ آپ نے شروع میں سنا ہوگا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سوالات کریں گے اور نگران پاکستان اس کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے کون اور کیا سوال کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طلحہ احمد اطاری ہے، میں درجہ نمبر 2 فیضان رضا مدرسۃ المدینہ فیضان المدینہ گجرات کا طالب علم ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ حاجی شاہد اطاری صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دوران حفظ جو منزل کے پارے کچے ہو جاتے ہیں ان کو پکا رکھنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے، بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، ہماری، ہم آپ کے قاری صاحب کی، آپ کے ہمارے والدین کی بے حساب بخشش فرمائے۔ جی لیاقت بھائی، آپ کچھ اس بارے میں فرمائیں۔ جی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچی منزل پکی کرنے کا طریقہ، یہ پہلے یہ بتائیں کہ منزل کیا ہوتی ہے؟ ہاں، مدنی چینل کے ناظرین کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ منزل کیا ہے۔ جی، تو منزل یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کسی بچے نے 10 پارے حفظ کیے ہیں اور اس کا سبق 8ویں پارے پر ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس نے اینڈ سے شروع کیا، ہمارے یہاں اینڈ سے ہی ہوتا ہے 30واں 29واں 28واں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخری جس طرح پارہ ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو یوں بچے کو حفظ کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ابتدا سے کریں گے تو ظاہر ہے سورہ بڑی بڑی سورہ بقرہ، بقرہ اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم آخر سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آخر سے اس نے شروع کیا 30ویں پارے سے، اور اب یہ مثال کے طور پر 22ویں پارے پر اس کا سبق ہے، تو اب 22ویں پارے کے ساتھ والا جو متصل پارہ، 22ویں پارے پر جو سبق ہے اس سے متصل جو پارہ ہوگا اس کو بولتے ہیں سبقی، اور اس سے پچھلے جتنے پارے ہیں 23 24 25 26 27 28 اس کو منزل بولتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے، شروع سے چل رہی ہے۔ پچھلے پارے یوں سمجھ لیں جو اس نے پڑھے ہوئے ہیں وہ منزل ہے، اور جس پارے پر اس کا سبق ہے اس سے متصل ایک پارہ سوا پارہ یہ سب کی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو منزل کے انہوں نے پوچھا ہے، تو میں تو یہ سوال کروں گا ان بچوں سے، ساتھ ساتھ سے مدنی چینل کے ناظرین سے، کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ پکی کیسے ہو، تو اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ کچی ہی نہ ہو تاکہ پکی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو پارے منزل والے تازہ نکلتے ہیں نا، ان پاروں کو بھی ساتھ ساتھ سنایا جائے۔ ہمارا ایک شیڈول بنا ہوتا ہے کہ قاری صاحب جب وہ سنتے ہیں تو ظاہر 25 بچے ہیں تو سب کا روز سبق، سب کی منزل نہیں سن سکتے، سب کا سبق سنتے ہیں، سب کی منزل کے دور ہوتے ہیں۔ جی، تو اب وہ روز ایک بچہ قاری صاحب کو سناتا ہے سب کی، پھر منزل سناتا ہے، ایک حلقہ بنا ہوتا ہے اس کا قاری صاحب سنتے ہیں، تو 2 حلقے جو ہوتے ہیں ان کی سب کی منزل وہ بچے آپس میں دور لگاتے ہیں۔ تو اب یہ بچہ جو ہے ظاہر اسی حساب سے سنائے گا جو قاری صاحب کی باری ہے، جس پارے کی باری ہے وہی سنائے گا، سب کی میں اس کو سنائے گا وہی پارہ جس کی باری ہے۔ لیکن اب اس کے وہ پارے جو تازہ نکلے ہوئے 3-4 پارے، ان کو یہ اپنے طور پر، یا قاری صاحب اس کا کوئی جدول بنا لیں کہ منزل کے علاوہ الگ سے بھی ان کا شیڈول بنے، کہ کیونکہ بھی تازہ نکلے نا، سب کی سے حفظ کر کے آیا، اب ان کو بار بار نہیں پڑھے گا تو بھول جائے گا۔ جس طرح عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ 30واں پارہ بچے کو یاد ہوتا ہے، وجہ کیا ہے کہ پتہ نہیں کتنی بار سنایا ہے، 29واں بھی یاد ہوتا ہے، نہیں بھولتا، پتہ نہیں کتنی بار سنایا ہے۔ لیکن وہ پارے جوں جب بڑھتے ہیں تو اب یہ بچہ ان کو اتنا یاد نہیں کر پاتا۔ مثلا 10 پارے ہیں تو 10ویں دن باری آئے گی، پھر اتوار ہے تو 11ویں 12ویں دن باری آئے گی، تو یوں جب 10 12 14 دن بعد باری آئے گی تو پارہ تو کچا ہوگا۔ یعنی اس منزل کو پکی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے جیسے حفظ ہوتا رہے پارہ، اس کو روٹین کے اندر جو ہے وہ یاد کرنے کی ترکیب رکھی جائے
الگ چاہے سے وہ- بچہ پڑھے، قاری صاحبان ان کا جدول بنائیں اور بار بار بچہ پڑھتا رہے. اس کا حل یہ ہے کہ بار بار جب پڑھتا رہے گا تو وہ نہیں بھولے گی، انشاءاللہ. وگرنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت پکا یاد ہے، پڑھنا چھوڑ دے گا تو وہ بھول جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حافظین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو منزل یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. جنہوں نے منزل یاد کی ہے ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین، آمین. جی تو میرے چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کا وقت ہے جس کا نام ہے مسکراتے پھول. آئیے دیکھتے ہیں کہ مسکراتے پھول میں آج ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے. قرآن کی روشنی بچوں کا رمضان. او بھائی اٹھو چلو کوئی بات نہیں، چلو کہاں ہے چلو چھوڑو یار غصہ کہاں ہے وہ؟ چھوڑ دو، آج اس کی کھیل نہیں. دیکھ کے نہیں چل سکتا تھا، ایک تو موبائل نے ان بچوں کو برباد کر دیا ہے. اس سے باہر نکلے تو کوئی ہوش ہو نا. پیارے بھائی الحمدللہ ہم مسلمان تو بھائی بھائی ہیں اور بھائیوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے. ہمیں اللہ پاک کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور دل میں محبت بھی پیدا ہوگی. چلو میں آپ کو ایک خوبصورت سی بات بتاتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب تیرے نزدیک کون سا بندہ عزت والا ہے؟ فرمایا وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے. سبحان اللہ. جی تو ہم نے مسکراتے پھول دیکھا کہ یہاں پر معاف کرنے کی فضیلت اس کو بیان کیا گیا. رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون عزت والا ہے اس کو بیان کیا گیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی معافی کا جذبہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. جب کسی سے غلطی ہو جائے ہم سب کو معاف کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح کے شروع میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ اس سلسلے کے اندر ہم آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اب ہم سے کون سوال کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام الیاس ستاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ غوثیہ میریہ پارس میں پڑھتا ہوں. نگران پاکستان حاجی شاہد صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم مدرسۃ المدینہ میں رہتے ہیں تو پڑھائی بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، لیکن جب چھٹی پر گھر جاتے ہیں، گھر سے واپس آتے ہیں تو پڑھائی اس طرح ذوق و شوق سے نہیں کر پاتے. برائے کرم رہنمائی فرمائے کہ ہم ایسا کیا کریں جس کے ذریعے ہماری پڑھائی متاثر نہ ہو سکے. ماشاءاللہ. دیکھیں خوف سے بھی پڑھا جاتا ہے، شوق سے بھی پڑھا جاتا ہے. اب امی ڈانٹیں گی، ابو آنکھیں دکھائیں گے، بڑا بھائی ہاتھ دکھائے گا تو ہم پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب دیکھیں گے اے تو ہم پڑھیں گے. نہیں، ذوق شوق کے ساتھ. قرآن پاک میرے رب کا کلام ہے، حفظ کرنے کے یہ فوائد ہیں. قرآن پاک جو حفظ کرے گا اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا. سبحان وہ اللہ. قرآن پاک پڑھتا جائے گا، جنت کے اعلیٰ مراتب طے کرتا جائے گا. جو حافظ قرآن ہے اس کے جسم کے اندر قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے، اس کا جو جسم ہے، بدن ہے، وہ گلے سڑے گا نہیں. تو اس کی فوائد اور برکات پر نظر رکھ کر شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھیں. کوئی دیکھ رہا ہے تو پڑھیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تو پڑھیں. اب جیسے کلاس روم کے اندر، درجے کے اندر، اب قاری صاحب جس کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک دم وہ شروع ہو جاتا ہے، اور نظر ہٹی تو وہ ایک دم پھر وہ یوں کر رہا ہے تو یوں کو نہیں مار رہا ہے. یوں نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یراک، یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو گھر میں ہیں، باہر ہیں، مدرسے میں، جہاں بھی ہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن پڑھتے رہیں. انشاءاللہ الکریم آپ آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ. یا سیدھی اس کا یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ جب طلباء کرام گھروں کو جاتے ہیں تو ان کی صحبت کچھ ایسے دوستوں سے ہوگی تو کھیل کود میں لگے رہتے ہیں. اب بالکل ایک مرتبہ جو معاملہ چل رہا تھا وہ رک گیا. دیکھیں بھائی، کھیل کود سے آپ منع تو نہ کریں نا بھائی، بچے ہیں تو کھیل کود بھی کرتے کھیل ہیں کود کے کچھ. ساتھ ساتھ لیکن ایک اعتدال چاہیے نا. دیکھیں جی. کہ بھائی کھیلے کودے بھی، مگر قرآن تو میرے رب کا کلام ہے، اس کا کرم ہے، اس کی تو روز زیارت کریں، اس کو تو روز ہاتھوں میں لیں، اس کو تو روز چومیں. اچھا، قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے طالب علم مدرسے جاتا ہے، حفظ ہو گیا، ناظرہ پڑھ لیا. اب قرآن تو پوری زندگی پڑھنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ پاک کرم فرمائے، کاش ہماری قبر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آتی ہو. آمین. اللہم کاش. آمین. جی تو میں چاہتا کہ ناظرین، سلسلے کے شروع میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ ہم اپنے ہر سلسلے کے اندر ایک قرآن اندازی کریں گے. قرآن اندازی میں ایک سوال پیش کیا جائے گا. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو درست جواب دیں گے ان میں سے پہلے 5 کے نام جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے، اور جتنے بھی افراد نے جوابات دیے ہوں گے ان میں سے قرآن اندازی کر کے ان کو 1200 کا چیک پیش کیا جائے گا، کیونکہ کسی بھی مکتبۃ المدینہ سے کتب خریدی جا سکتی ہیں. ہمارا آج کا سوال یہ ہے، نزول قرآن کریم کی ابتدا کس مہینے سے ہوئی؟ جی تو مدنی چینل کے ناظرین
آپ مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر کے ذریعے آپ اپنا جواب جو ہے وہ سینڈ فرما دیں۔ جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جلدی کیجئے، اس کا جواب دیجئے، اور اس کا جواب نگران پاکستان اس سلسلے کے اندر ارشاد فرما چکے ہیں۔ جو انشاءاللہ درست جوابات دیں گے، انشاءاللہ پہلے 5 کے نام بھی لیے جائیں گے، اور بقیہ میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن دازی کر کے ایک کو جو ہے وہ 1200 کا چیک بھی پیش کیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کے اندر ہم نے شان قرآن کے حوالے سے سنا، قرآن مجید یاد کرنا آسان ہے، اس حوالے سے سنا، آپ کے سوالات کو شامل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نگران پاکستان ہمارے قاری صاحب ان کے جوابات کو شامل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ الخاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔